شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں شکرگزار ہوں آپ کا بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی اس ایشورنس کا. میرا مقصد مینلی ایک تو اس ایوان میں جو بیٹھے ہوئے ممبران ہیں ان کا تحفظ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساری پاکستان کی عوام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ جن ایس او پیز کی جن احتیاط کی ہم بات کرتے ہیں ان کو سبق دیتے ہیں محتاط رہنے کا, وہ یہاں اس ایوان میں بھی پریکٹس ہو رہا ہے. انہوں نے ایشورنس دی ہے مجھے, آپ پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ایشورنس پہ. لیٹس ہوپ اینڈ پرے that this assurance is maintained throughout today and throughout tomorrow. دوسرا, میں ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کراچی میں اوپننگ کے وقت وہاں پہ 4 دہشت گرد آئے ہیں. ان دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے اور وہاں پہ ایک انسپیکٹر اور ایک اور شخص جو ہے وہاں پہ شہید ہوا ہے. میں انتہائی افسوس اور غم کا اظہار کرتا ہوں. اس کے اوپر ایک دعا بھی کرتے ہیں ہاؤس میں. سر تدفین نہیں ہوئی ابھی. اچھا جی, تدفین نہیں ہوئی ابھی, کل کر لیں گے سر. اچھا ٹھیک, کل کر لیں گے سر. سو تدفین آج. سر دوسری بات یہ ہے کہ میں اسی ٹاپک پہ 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں گا. ہماری آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. چیمہ صاحب تھوڑا, چیمہ صاحب تشریف رکھیں پلیز پلیز. جناب اسپیکر کے 2013 میں جب ہم برسر اقتدار آئے, ایک دہشت گردی کا ایک بازار گرم تھا پاکستان کے طول و عرض میں. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک کا آغاز کیا گیا جس میں سوات کا آپریشن تھا اور بھی. اور اس سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی. لیکن ابھی بھی جب 2013 میں ہم نے اقتدار سنبھالا, میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے, تو پاکستان کا کوئی فرد کراچی سے لے کے گلگت تک دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھا. باوجود اس بات کے میرے سامنے ہی آپ کھڑی ہیں, بہت دور کھڑی ہیں. آپ پلیز آپ مجھ سے محفوظ ہیں, آپ بہت دور کھڑی ہیں. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ, پلیز یہ میری رسپانسبلٹی ہے, مجھے اپنے رسپانسبلٹی. آپ پلیز جی. جناب اسپیکر, خاصا فرق ہے, ان کو مجھ سے محفوظ ہی ہیں, مجھ سے ویسے بھی محفوظ ہی ہیں سر. تو جناب اسپیکر, جب دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے پچھلے 7-8 سال سے, اس نے پاکستان کو پچھلے 7-8 سال کی قربانیاں, شہادتیں, ہماری افواج کی, ہماری پولیس کی, رینجرز کی, سیکورٹی فورسز کی, عوام کی, خواتین و حضرات کی, نمازیوں کی, امام بارگاہوں میں, چرچز میں جو لوگ شہید ہوئے, آج ان کی قربانیوں کی بدولت دہشت گردی میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آ چکی ہے. لیکن آج کا یہ واقعہ جو ہے, اور چند دن پہلے بھی ہمارا ایک نوجوان کیپٹن اور اس کے ساتھ ایک NCO شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں. اس سے پہلے یہ ہر 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے جس میں شہادتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے ابھی سرد نہیں ہوئی, یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جاری اور ساری ہے. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر ساری قوم کا اتحاد ہے, اور ساری قوم جو ہے دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے, متحد ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ دہشت گردی کے اس سرزمین پہ جن لوگوں نے بیج بویا تھا, ان کا سرغنہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا آج سے 2 روز قبل. سر یہ دو رخی پالیسی, لیک آف کلیئرٹی,
اور میں لفظ کوئی اور استعمال نہیں کروں گا، یہ جو ہے یہ ہمارے کاز کو، دہشت گردی کے خلاف ہمارے کاز کو جو ہے ہرٹ کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے کہ اب جب ہم دہشت گردوں کے خلاف پچھلے 2-3 سال سے 4 سال سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو رہے ہیں، تو جو لوگ جنہوں نے اس دھرتی پہ دہشت گردی کے بیج بوئے تھے آپ ان کو شہید قرار دیں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ جو آج شہید ہوئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے، اور اس قسم کے کنفیوزڈ اذہان جو ہیں جو دہشت گردوں کو شہید کہتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ جناب اسپیکر، میں آج سے 2 روز قبل جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئیں میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پہلے اس کی مصنوعی قلت، پیٹرول جو ہے، لوگوں کی لائنیں جو ہے پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے خواتین کی اور حضرات کی، ہمارے شہریوں کی لمبی لمبی لائنیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ سارا ایوان جانتا ہے کہ جس طرح کی قلت پیدا ہوئی، اس ایوان میں بھی اس کی باز گشت سنائی دی، اس ایوان میں بھی احتجاج ہوا، نہ صرف اپوزیشن کی بینچوں کی طرف سے بلکہ ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، کیونکہ ایک سازش تھی، شاہ صاحب ایک سازش تھی، تو متعلق میں ایسی گلاں کراں گا، خدا دی قسم تو جگہ نہیں لبنی ہے سوال دے وچ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر، یہ پچھلے 12-13 دن سے جو کچھ کر رہا ہے میں سنا دوں گا سارا کچھ یہاں پہ۔ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز، تشریف رکھیں پلیز پلیز پلیز، نو کراس ٹاک سر، ان کی ایکٹیویٹی، نو کراس ٹاک پلیز پلیز، فواد پلیز پلیز ٹیک اے سیٹ پلیز، ٹیک اے سیٹ، ٹیک خواجہ صاحب پلیز آگے بڑھے، آگے بڑھے پلیز پلیز ٹیک اے سیٹ پلیز، جناب اسپیکر اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں پلیز۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ نو پلیز، ڈوگر صاحب، ڈوگر صاحب، نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو مرضی بات کرتے آپ معافی منگوائیں گے؟ نہیں آپ ڈوگر صاحب پلیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوگر صاحب مینیج کریں پلیز، معافی مانگے اور دیر ہی سے آپ پلیز، میں کہتے معافی مانگے گا تو چلے گا۔ پلیز پلیز پلیز، ڈوگر صاحب پلیز، خواجہ صاحب پلیز، اب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے کیا بات کی ہے؟ جی پلیز پلیز جناب پلیز، اسپیکر، سچ جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب پلیز اپنے ٹاپک پہ آئیں، اپنے ٹاپک پہ آئیں جی پلیز پلیز، بی پیشنس پلیز، جناب اسپیکر، پیشنس پیشنس، پہلے مصنوعی قلت جو ہے وہ پیدا اپنی کی سیٹوں گئی، پہ رہیں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھے پلیز سارے۔ پہلے مصنوعی قلت پیدا کی گئی کیونکہ ایک گٹھ جوڑ تھا حکومت میں اور منافع خوروں میں، ایک سازش تھی حکومت میں اور پیٹرولیم بیچنے والوں کے درمیان کہ پہلے قلت پیدا کی گئی، پاکستان کے طول و عرض میں پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئیں، اور جب قیمت بڑھائی گئی تو انسٹنٹلی جو ہے پیٹرول جو ہے اویلیبل ہو گیا۔ یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے جناب اسپیکر کہ 10-12 دن کی جو ہے وہ قلت جو ہے انسٹنٹلی جو ہے غائب ہو گئی، انہی پمپوں پہ پیٹرول نئے ریٹ کے اوپر ملنا شروع ہو گیا۔ اس ساری سازش میں جن لوگوں نے ونڈ فال پروفٹ بنائے ہیں، اربوں روپے کا پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو جو ٹیکہ لگایا گیا ہے، یہ اسی طرح جس طرح چینی کی سازش کی گئی، ایکسپورٹ کر کے اس کی قلت پیدا کی گئی، اور لوگوں نے 25-30 روپے کے حساب سے جو پلیز آپ تشریف رکھیں۔ آپ رولز کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن
उन्होंने अपने हल्के के मिसाइल पे देखिए प्लीज आप तशरीफ रखें शाह साहब। नहीं सर नहीं, इस पे रूलिंग है, इस पे आप रूलिंग देना, इसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नहीं देखिए ये इनकी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी पार्टी की। हमारे लोग प्राइम मिनिस्टर की सीट में नहीं बैठ सकते। जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम जो की किल्लत जो है वो सिर्फ मेरे हल्के की नहीं, वो सारे पाकिस्तान की है सर। मैं उस पेट्रोलियम की किल्लत है और इट डायरेक्टली रिलेट्स द बजट। ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये बजट को डायरेक्टली रिलेट करती है, अगर इनको ये इतराज है। ना प्लीज बात साहब प्लीज। स्पीकर साहब आप रूल की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ऑपोजिशन की सीट से नहीं बात कर सकते। नहीं फवाद आप हौसला करें प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैं आपके चेंबर में आके तो ये सारी बैकग्राउंड आपको बता दूंगा कॉन्फिडेंस में सर। प्लीज मैं आपको बता दूंगा सर ये क्यों हो रहा है। प्लीज अपने टॉपिक पे ध्यान रखें प्लीज। मैं ठीक है सर, ठीक है। जनाब स्पीकर, इस जो कीमत बढ़ाई गई है 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल कर दिया गया है, इसके असरात सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहेंगे, इसके असरात जो हैं तमाम कमोडिटीज के ऊपर, गैस पे भी बम गिरने वाला है, बिजली पे बम गिरने वाला है। सर ये कमिटमेंट्स हैं, इन्होंने लिक्विडेटर्स को जो है ये कमिटमेंट दी हुई है कि हमने ये सारे के सारा जो टैरिफ है मुख्तलिफ चीजों का, इसको रिवाइज करना है। इसलिए ये बजट जो है ये एक इंटरिम डॉक्यूमेंट है, ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस सिलसिला जो है ये सारे का सारा साल जो है माली साल ये सिर्फ चलना है। इसलिए इट इज ऑल द मोर एसेंशियल कि इनका रास्ता रोका जाए और इंशाअल्लाह ताला हम इनका रास्ता रोकेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इनका रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान की आवाम को इस तबाही कुन जो है बजट से, तबाहकुन बजट से, इस महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से, कोविड से, कोरोना से, ये सबसे बचाव का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ा कोरोना जो है इसकी इन्फेक्शन से बचा जाए। जनाब वाला ये महंगाई का तूफान जो है पाकिस्तान के अवाम में कोविड के स्टार्ट से पहले 2.5-3 मिलियन जो बेरोजगार अफराद थे, आज बेरोजगार अफराद की तादाद जो है वो 1.25 करोड़ हो चुकी है। गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनकी तादाद 50% हो चुकी है, यानी आधी आबादी हमारी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। इन हालात में जनाब वाला क्या रिलीफ दी गई है? हमारे ये मुलाजमीन जो हैं आते हैं हम असेंबली के अंदर तो ये लोग हमें दरखास्त देते हैं कि हमें जो है हमारा मामला यहां पे तनख्वाहें बढ़ाने का उठाया जाए। अगर 10% इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती सरकारी मुलाजमीन की तो जनाब वाला कौन सी क़यामत आ जानी थी। इस दौर के अंदर इनकी जो है थोड़ी सी अशकशोई हो जाती। हमारे यहां पे जो मुलाजमीन है पिछले 1 साल से जो बजट, पिछले 1 महीने से जो बजट की तैयारी के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम दे दिया जाता तो क्या हो जाता। जनाब वाला आज भी जो फ्रंट लाइन हमारे मुजाहिद हैं, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स, वो मुस्तकिल बुनियादों पे मुलाजिम नहीं है। मैं पंजाब का आपको बता रहा हूं, बहुत सारे कच्चे मुलाजमीन हैं। आप हिसाब लगाएं कि मुलाजमीन कच्चे हैं और उन्होंने जाने जो है इस पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दांव पे लगाई हुई हैं। डॉक्टरों को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को परमानेंट किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए।
لیکن یہاں پہ کوئی جو ہے ایکنالجمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ مافیاز کو نوازا جا رہا ہے, لیکن پاکستان کی عوام کو, جس کے بلبوتے کے اوپر آج ہم سارے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے, ان کو کوئی نوازا نہیں جا رہا. ان کی کوئی تکالیف کو, ان کی ضروریات کو کوئی مد نظر نہیں رکھا جا رہا. جناب اسپیکر, بات ہوتی ہے سافٹ لاک ڈاؤن کی, ہاٹ سپاٹس میں لاک ڈاؤن کی. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا. میرے حلقے میں 4 ہاٹ سپاٹس ہیں, وہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. وہاں پہ صرف کناتیں لگی ہوئی ہیں. میں آپ کو نام بھی دے دوں گا اس جگہ کے. کناتیں لگی ہوئی ہیں, کوئی پولیس والا بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. میں نے خود جا کے پچھلے ویکینڈ پہ دیکھا. جناب اسپیکر, خدا کے لیے پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور اس وبا کے اور غربت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. اس بجٹ میں آج بھی موقع ہے کہ یہ لوگوں کو ریلیف دیں. یہ لوگوں کو جو ہے, لوگوں کی آج بھی ریلیف دیں. اس ابتلا کے وقت میں, اس وبا کے وقت میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یا لیڈر جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے, تو پھر باپ کی طرح بہیو بھی کریں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, بچوں کو عذاب میں نہ ڈالیں. باپ جو ہے وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے. یہاں پہ اولاد کو جو ہے مہنگائی کے جہنم میں جو ہے جھونکا جا رہا ہے, غربت کے جہنم میں جھونکا جا رہا ہے, اس کو وبا کے آگے ڈالا جا رہا ہے. ان کی جناب والا, یہ باتیں جو ہیں ان کو ریٹرک کے طور پہ استعمال نہ کریں. ان باتوں کو کھوکھلے نعرے جو ہے نہ بنائیں. ان نعروں کو جو ہے بیک اپ کریں وتھ سالڈ سٹیپس ان دا بجٹ, تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے. پاکستان کے طول و عرض میں لوگ چلا رہے ہیں, لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے مر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ جناب والا جو حالات ہمارے جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں, یورپین یونین نے پاکستان کی انٹری جو ہے بین کر دی ہے. جس طرح ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, 23% آسٹریلیا سے امپورٹڈ کووڈ انفیکشن پاکستان سے گئی ہے. میرا خیال ہے آج بھی حکومت کو اس کی جو سیریسنس ہے یا اس کی ڈیوسٹیٹنگ جو اثرات ہیں اس سے کوگنیزنس نہیں ہے حکومت کو. جو سندھ میں ہو رہا ہے, جو ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, ہمارے ممبران نے, ساؤتھ پنجاب کے ممبران نے, ہمارے سندھ کے ممبران نے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا. وقت پہ نہ ہمارے پاس ویر ودال تھا, نہ ہمارے پاس کوئی اور اس قسم کی تیاری تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے. آج بھی ٹیڈی دل جو ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اور جگہ سے سوامس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیے, ہماری ایگریکلچر کے لیے بڑا تباہ کن ہو سکتے ہیں. جناب والا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایمرجنسی مانگتا ہے, جو فوکس مانگتا ہے حکومت کا, اور تمام تر ذرائع جو ہیں اس میں اگر لگا دیے جائیں تو ہماری ایگریکلچر بچ سکتی ہے. ایک مسئلہ میں, اور ہمارے یہاں پہ چینی جو ہے وہ بار بار جو ہے زیر بحث آتی رہی ڈکیتی کی وجہ سے, اور چینی مافیا جو ہے وہ بھی زیر بحث آتا رہا. جناب والا, میں یہاں پہ ہمارے جو ایگریکلچر کے اوپر لوگ بولے ہیں, ہمارے دوست جو ہیں, انہوں نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. سر, اگر چینی مافیا سے آپ نے جو ہے نجات حاصل کرنی ہے تو جو ایریا کاٹن کا ہے وہ گنے میں جو چلا گیا ہے, شفٹ ہو گیا ہے. جو کاٹن کا زیر کاشت رقبہ تھا وہ گنے کا زیر کاشت رقبہ بن گیا ہے, اور پانی سب سوائل واٹر جو ہے وہ بڑا ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اگر اس کو ریورس کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سر ہماری کاٹن بھی بچ سکتی ہے,
اور ہمیں یہ چینی کی ڈکیتیوں سے بھی ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے, اس Thank you. مافیا سے بھی حاصل Thank ہوتا you. ہے. یہ اس کے بعد آپ سرور خان صاحب یہ ختم کریں. آپ میں جناب اعلیٰ میں ایک یہ فکرہ کہوں گا کہ کل ٹی وی پہ ایک ٹکر چل رہا تھا, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس وزیر اعظم بننے کی چوائس کوئی نہیں ہے. سر ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے, دنیا کی تاریخ بڑی بھری پڑی ہے اس قسم کے تکبرانہ الفاظ سے کہ میں انڈسپینسبل. یہ بڑے لوگوں نے کہا, میں انڈسپینسبل ہوں. جب انسان اپنے آپ کو انڈسپینسبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کا زوال جو ہے بہت قریب ہوتا ہے. جناب اسپیکر, کوئی انسان انڈسپینسبل نہیں ہے اس دنیا سے. تاریخ گواہ ہے, ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر رخصت ہو گئے, ولی اللہ رخصت ہو گئے, صحابہ رخصت ہو گئے, جن کی وجہ سے, جن ہستیوں کی وجہ سے یہ دنیا پیدا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رخصت ہو گئے. تو یہ کس طرح انڈسپینسبل ہے جی وزیر اعظم, اور پھر ہے نالائق ہے. بہت بہت شکریہ.